نظامی صاحب، فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب السلام علیکم. جی قریشی صاحب السلام علیکم. عارف نظامی بول رہا ہوں. جی عارف وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان بھی مستفید ہوگا، یہ جو آئی ایم ایف یا G20 نے کچھ ملکوں کو رعایت دی ہیں، تو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. پہلے وہ فوکس کر رہے تھے صرف ایل ڈی سیز پر، جس پہ پاکستان نہیں آتا تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، براڈن کیا جائے. ہمیں اس پہ کامیابی ہوئی اور اب انہوں نے آئی ڈی اے ممالک کو شامل کر لیا ہے، جو 76 ممالک ہیں اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. قریشی صاحب ابھی پاشا صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیور اگر ڈیفینیشن دیکھی ہے تو شاید پاکستان ان ممالک میں نہیں آتا تھا. نہیں آئی ڈی اے کے اندر پاکستان آتا ہے، پاکستان بھی آتا ہے، اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جی اچھا. جی شاہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک پھنسے پاکستانی ہیں ان کی واپسی کی گنجائش اب بڑھائی جا رہی ہے. ذرا یہ بتا دیں، کیونکہ عوام بارہا یہ سوال پوچھتے ہیں، اس کا جو آپ نے طریقہ کار طے کیا ہے وہ کیا ہے؟ پرائیورٹی پہ کون لوگ ہیں اور کتنا ٹائم لگ جائے گا واپس لانے میں؟ دیکھیے گنجائش اس طرح بڑھ رہی ہے کہ پہلے صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے اس پہ فلائٹس آ رہی تھی اور باقی ایئرپورٹ سارے بند تھے. اب صوبائی حکومتوں نے مہربانی کی ہے، تعاون کیا ہے، اور اب لاہور کا، کراچی کا، پشاور کا، ملتان کا اور فیصل آباد کا ایئرپورٹ جو ہے 20 تاریخ سے جو اگلا فیز شروع ہوگا وہ سارے ان فلائٹس کو ہینڈل کریں گے، لیں گے. تو اس سے ہماری جو کیپیسٹی ہے جو 2000 تک تھی وہ بڑھ کے 7000 تک ہو جائے گی ہفتہ وار. تو اس سے ایک تو ان کی آمد میں آسانی پیدا ہوگی. سیکنڈلی ہم نے ٹیسٹنگ فیسلٹی بڑھانی تھی، کوارنٹین فیسلٹی بڑھانی تھی، اور اب صوبائی حکومتوں نے وہ کوارنٹین اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز بنا لی ہیں، تو اس سے آسانی ہوگی. ترجیحات کا آپ نے پوچھا، تو ترجیحات میں پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ جو ٹرانزٹ میں تھے اور پھنسے ہوئے تھے. پھر آتے ہیں وہ لوگ جو ٹائم لمیٹڈ ویزاز پہ تھے اور ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں اور ان کو دقت ہو رہی تھی. تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں جو لے آفس ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے عمرہ زائرین تھے یا دیگر جو تھے وہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پھنس گئے تھے. کچھ بغداد میں پھنسے ہوئے تھے اور کچھ جدہ میں پھنسے ہوئے تھے. وہ اب الحمدللہ واپس آ گئے ہیں. اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اسٹوڈنٹس میں یہ بتائیے کہ بچیوں کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یو اے ای میں کافی پاکستانی جو وہاں کام کرتے تھے لے آف ہوئے، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اب صرف یہ دلچسپی ہے کہ ہم پاکستان واپس آئیں. تو ایک یہ بات ہے. دوسری یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے بڑے ایگزوربیٹنٹ فیئرز جو ہیں چارج کر رہی ہے. تو ان دونوں معاملات کا کوئی آپ نوٹس لے رہے ہیں کوئی؟ جی بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے نے جو اپنی فلائٹس، فیری فلائٹس ان کو کہتے ہیں، جو ایک طرف سے لوگ لاتی ہے اور ایک طرف خالی جاتی ہے، تو پی آئی اے نے اپنی کاسٹ بھی تو ریکور کر دی ہے نا. تو پی آئی اے آپ جانتے ہیں پی آئی اے کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی. پہلے خسارے میں چل رہی تھی. تو پی آئی اے کو ہم نے ڈبونا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو واپس لانا بھی ہے. تو ایک یہ بیلنس کریٹ کرنا ہے. ٹھیک. ایک نمبر 2، آپ نے کہا کہ دبئی میں ہمارے پاکستانی ہیں. بالکل ہمیں ان کی خبر ہے، ہمیں تعداد کا بھی پتہ ہے، وہ کتنے ہیں، ابو دھابی میں کتنے ہیں، دبئی میں کتنے ہیں. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کے ساتھ اگر ہم رپورٹس کو دیکھیں، آئی ایم ایف جو پاکستان کا جی ڈی پی -1.5 کہہ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی اس سے ایگری کر رہا ہے. یہ ذرا لوگوں کو سمجھا دیں، -1.5 شرح نمو ہوتا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور پاکستان میں اس سے پہلے شرح نمو منفی میں کب گیا، کون سا سال تھا؟ جی سب سے پہلے اور اللہ کے فضل سے آخری مرتبہ پاکستان 1952 میں
नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था 1% के करीब, और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 में तो तकरीबन 0% तक ग्रोथ रेट या शरह नमू जा चुका था। अल्लाह के फजल से हमारा रेंज जो है ग्रोथ रेट का वो 4.5 से 5.5% की रेंज में रहता है। अलबत्ता पिछले साल कुछ कमी आई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शरह नमू मनफी हो जाए तो उससे क्या असरात होंगे। जब IMF ने ये कहा है कि इस साल शरह नमू जो है तकरीबन -1.5% हो जाएगा, इसके माने ये है कि आखिरी क्वार्टर जो इस वक्त क्वार्टर चल रहा है, इसलिए कि पहले 3 क्वार्टर्स में अंदाज़ा ये कि ग्रोथ रेट 2% से लगभग रही थी, तो उसके माने ये है कि IMF का एस्टिमेशन ये है कि आखिरी क्वार्टर में शरह नमू -10% यानी कि -10% गिरावट आ सकती है। ये बहुत बड़ा झटका है और उसकी 2-3 बड़े वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, पेमेंट्स नहीं हो रहे, और WTO ने कहा है कि ख़तरा ये कि इस साल वर्ल्ड ट्रेड में 32% कमी आ सकती है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में 40 से 50% कमी होने का ख़तरा मौजूद है और होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ इन हालात में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा बहुत गैर मुमकिन सी बात है, उसमें भी 30 से 40% कमी आ सकती है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है तो लोग अपने खर्चे कम करेंगे, यानी कि कंजम्पशन स्पेंडिंग भी कम हो सकती है। इसके नतीजे में इस क्वार्टर IMF का मुनासिब एस्टिमेट है कि 10% कमी आ सकती है। हमारा एस्टिमेट 13% के रेंज में है। दूसरी बात यह है कि जब इकॉनमी में एक क्वार्टर में 10% से ज़्यादा कमी आती है तो उसके क्या असरात होते हैं। खुदा न खास्ता मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत ही बुरे असरात होते हैं। सबसे पहले तकरीबन बेरोज़गारी में आप ये देखिए कि तकरीबन 40 से 50 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त कुल बेरोज़गारी पाकिस्तान में कोरोना से पहले तकरीबन 40 लाख थी, ये 2 गुना हो जा सकती है। तो इससे बहुत लोग मुतासिर होंगे, ख़ास तौर पे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं या फैक्ट्रीज़ में कैजुअल या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं। तो इससे बहुत से ख़ानदान मुतासिर होंगे, गुर्बत बढ़ने का ख़तरा है। हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और लॉकडाउन्स रहे तो तकरीबन अगले 3 से 6 महीने में जी गुर्बत में बहुत इजाफा हो सकता है। तकरीबन 2 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गरीब हो सकते हैं। इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है कि मुल्क में 8 करोड़ लोग गरीब हैं, तो तकरीबन 40 से 45% हमारे पॉपुलेशन के लोग गुर्बत के लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक वजूहात हैं। हमें इस बात का बेहद अफसोस है, मगर ये एक बैनुल अक़वामी जीफ है और मुल्क का भी एक सिलसिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप बड़ा वर्स्ट केस सिनारियो बता रहे हैं और शायद रियलिस्टिक भी है। हमारे जो हमायदीन हैं, इकनॉमिक मैनेजर जो हैं, वो ये दावा करते हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा था पहले और सब ठीक था। आज भी स्टेट बैंक की तरफ से जो दावे किए गए हैं कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट, वो तो खैर अगर आपकी इंपोर्ट्स ही कम हो जाएंगी वो ठीक हो गया था, बाकी मामला ठीक थे। लेकिन आप देखें अब तो यानी कि बजट डेफिसिट जो है वो सारी हदूद पार कर गया। दीगर मामलात में जो आपने भी बताया ये सूरत हाल है। तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में, जिसको एक ज़माने में दूसरे अंदाज में कहा जाता था गन्स और एंड बटर, यानी कि मुल्क का वो दिफा करें या आवाम को फीड करें। अब भी वो और तरीके से आ रहा है कि कहते हैं अगर लॉकआउट करते हैं
تو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے، لاک آؤٹ نہیں کرتے تو لوگ کرونا سے مر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے ایز این اکانومسٹ کیا ٹریڈ آف ہے، کیا کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے اس وقت اپنے آپ کو کسی حد تک بچانے کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور ٹریڈ آف ہے، اور اس پہ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی اس بات پر تقریباً روزانہ غور کر رہی ہے اور پالیسی بنا رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے جو ولنریبل پاپولیشن ہے، جو بہت جلدی غربت کی لائن کے نیچے جا سکتے ہیں اور تقریباً فاقے کی طرف جا سکتے ہیں، وہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو دہاڑی پہ لوگ کام کرتے ہیں، اب وہ بیچارے اب اس وقت آپ جابس موجود نہیں ہیں، انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہے. آج یا کل انفیکٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے.